اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہر روز یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کرو، اللہ پاک آپ کی 7 نسلوں کو بھی کامیاب کر دے گا انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کی سب صورتوں میں سے عظیم ترین صورت آج آپ کو اس وظیفے میں بتانے لگا ہوں، جو کہ بہت ہی قیمتی صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسی صورت ہے جس سے 7 سمندروں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی زمین پر اس صورت کی تلاوت کرتا ہے نا، تو زمین کے نیچے اور سمندر کے نیچے رہنے والی مخلوقات اس پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ صورت پڑھنے والا 7 سمندروں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس صورت کی آیات بھی 7 ہیں اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنے والا 7 سمندروں پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کی زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے سمندروں کے نیچے تمام مخلوقات محبوب بن جاتی ہیں۔ وہ اس صورت کے پڑھنے والے کے غلام بن جاتے ہیں۔ پھر غیب سے اس کے لیے ہر کام آسان کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے، تو اس صورت کو روزانہ صرف 7 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب یاد آئے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ سب کچھ ضرور ملے گا جس کی آپ خواہش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ اس صورت کی برکت سے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کی 7 آیات پر مشتمل چھوٹی سی صورت ہے، اور وہ صورت ہے جو قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے اور پڑھنے والے کے لیے قدم قدم پر آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو ناظرین، آج آپ کو وظیفے میں جو صورت بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک کی سب سے پہلی صورت ہے، جس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس پہلی صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، جو قرآن پاک کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے فلاح اور کامیابی کی دعا بھی ہے، اور اس کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اور اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ نماز کا باقاعدہ رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین صورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت تورات، زبور، انجیل سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابن قعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے ضرور سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں کیسے قرأت کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن قعب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی تو اس پر رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ ناظرین محترم، سورۃ الفاتحہ ہی 7 من المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں، اور اسی صورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یعنی یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ ناظرین، صحابی رسول ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم صورت ضرور سکھلاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی صورت 7 المثانی بھی ہے، اور مجھے دیا گیا قرآن کریم بھی عظیم ہے۔ ناظرین، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے 7 من المثانی اس نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اختلاف ہے، تو بعض وجہ تسمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نام ہر رکعت میں پڑھے جانے کی وجہ سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جاتی ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے استثنائی صورت ہے، اس امت سے قبل کسی کو یہ صورت عطا نہیں کی گئی۔
ناظرین، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے سامنے اللہ کی الوہیت وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ سورۃ الفاتحہ مختصر سی صورت ہونے کے باوجود توحید کی تینوں اقسام یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں قلبی اور بدنی دونوں قسم کی شفا موجود ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں قلبی شفا بڑے ہی کامل انداز میں موجود ہے، کیونکہ قلبی بیماریوں کا دار و مدار دو بنیادوں پر ہوتا ہے، ایک علم فاسد ہو اور دوسرا ارادہ فاسد ہو، اور ان دونوں بنیادوں پر دو مہلک نتیجے برآمد ہوتے ہیں، یعنی گمراہی اور غضب۔ چنانچہ گمراہی فاسد علم کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ غضب فاسد ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہی دونوں بیماریاں تمام قلبی بیماریوں کا نچوڑ بھی ہیں۔ اب صراط مستقیم کا مل جانا گمراہی کی بیماری سے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہر بندے پر سب سے بڑا فریضہ ہے، اور یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات کی سب نمازوں میں فرض قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت کی ہر معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نیز یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کا کوئی اور متبادل بھی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو علمی، عملی، ماحول اور معرفت ہر اعتبار سے عملی جامہ پہنانے قلبی اور ارادی خرابیوں سے نجات ملتی ہے، جبکہ اس صورت میں بدنی شفا بھی موجود ہے۔ ہم اس کے لیے حدیث میں مذکور بدنی شفا کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح طبی قواعد اور مشاہداتی تجربات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے کے قریب سے گزرے اور سورۃ الفاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی مکمل روایت بیان کی۔ پھر کہا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ بچھو کے کاٹے ہوئے مریض کو سورۃ الفاتحہ سے شفا ملی اور دوا کی ضرورت ہی نہ رہی، بلکہ سورۃ الفاتحہ کا اثر وہاں بھی ہوا جہاں کوئی دوا اثر بھی نہیں کرتی۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جس شخص کو دم کیا گیا تھا وہ دم کے قابل نہیں تھا، یا تو اس لیے کہ وہ قبیلہ ہی مسلمان نہیں تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ قبیلے والے کنجوس اور بخیل تھے۔ تو اگر دم کے قابل شخص کو دم کیا جائے تو پھر کتنے ہی خوبصورت نتائج برآمد ہوں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت بھی نہ کر سکتا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا تھا جیسے تھا ہی نہیں، اور میں نے اس چیز کا مشاہداتی تجربہ کئی بار کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ میں تمام مذاہب باطلہ اور فرقوں کا رد ہے، اسی طرح اس امت کے تمام بدعتی گروہوں کی گمراہی کا بھی رد ہے، اور اس بات کی وضاحت مفصل اور مجمل دونوں طریقوں سے ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ صراط مستقیم میں معرفت حق اور حق کی بالادستی سمیت ہر مقام پر حق کی ترجیح، حق سے محبت، حق کے لیے اطاعت، حق کی دعوت اور حسب استطاعت دشمنان حق کے خلاف جہاد سب چیزیں شامل ہیں، اور حق وہی ہے جو رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی طرح اسماء و صفات باری تعالی، توحید امر و نہی سمیت جنت اور جہنم کے بارے میں جو بھی علمی اور عملی طور پر صحابہ کرام سے منقول ہے سب حق ہے۔ ایسے ہی راہ الہی کے مسافروں کے درجات یعنی ایمان کے درجات کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ سب حق ہے۔ تو ان سب چیزوں میں ہی وہی بات مسلم حق ہے جو رسول علیہ السلام سے منقول ہے۔ لوگوں کے ذاتی اقوال، کیفیات، احوال، اخبار اور اصطلاحات حق میں شامل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں، اور سورۃ الفاتحہ میں بہترین دعائیں ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے مفید دعا کے بارے میں غور و فکر کیا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق کی صورت میں نظر آئی۔ مزید غور کیا تو یہ دعا سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہمہ قسم کی مدد طلب کرتے ہیں، اس صورت میں نظر آئی۔
خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ام القرآن، سبع المثانی، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کا محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام عطا کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے بھی فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس سورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس سورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، اسماء و صفات اور افات الہیہ، شریعت، تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالی پر کامل توکل، ہر معاملے کا کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالی کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات ہی اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں کی سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ کے سامنے عرضی گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں؟ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ اور ناظرین، جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ تو ناظرین، جس طرح یہ قرآن پاک کے آغاز کی صورت ہے اسی طرح یہ پڑھنے والے کی قسمت کو کھولنے کی صورت ہے۔ اس کی آیات بھی 7 ہیں اور پڑھنے والا بھی 7 سمندروں پر راج کرنے لگتا ہے اور اس کی 7 بار ہی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، اس کی تمام تر پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، اس کے رزق میں برکت اور وسعت کر دی جاتی ہے اور اس کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کرنے والے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور جس سے رب کی ذات راضی ہو جائے اس کے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں، اس کے ہر کام کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی ملتی ہے، دنیا میں قدم قدم پر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، وہ کسی کام میں رسوا نہیں ہوتا اور اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں وسیع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہت ہی پیاری صورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے تاکہ آپ کے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے، اور اس کے بعد دل سے سچی توبہ کر کے اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا، آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا، آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ زمین پر اور زمین کے نیچے، سمندروں اور سمندروں کے نیچے تمام مخلوقات پر حکمرانی کرنے لگیں گے، تمام مخلوقات آپ کی گرویدہ ہو جائیں گی، انشاءاللہ آپ سے محبت کرنے لگیں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ 7 مرتبہ استغفار اور 7 بار یا رزاقو یا وہابو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اس طرح سے یہ وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ نہایت ہی آسان اور مجرب وظیفہ ہے۔
آپ نے اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنانا ہے، کیونکہ یہ معمول انشاءاللہ آپ کی 7 نسلوں کو سنوار دے گا اور آپ کی نسلوں کی نسلیں انشاءاللہ خوشحال اور آباد رہیں گی۔ اور ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے اور مکمل یقین کے ساتھ ہی آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گا، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار بھی اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے تمام مسائل کو دور فرمائے، ہم سب کی تمام دیرینہ جائز خواہشات پوری فرمائے، مجھے اور آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔